من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اما بعد، آج کی جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہے 79th کوٹ سے، 79 اس کا نشان ہے کلمات قصار میں۔ اگر اس پر آپ غور کیجئے، پہلے ہم عبارت کو پڑھتے ہیں کہ خُذِ الحکمہ انا کانت، حکمت کو حاصل کرو جہاں سے تمہیں مل جائے۔ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ، اس لیے کہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہو سکتی ہے۔ فَتَلَجْلَجُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ، تو وہ مضطرب اور بیتاب رہتی ہے منافق کے سینے میں یہاں تک کہ وہاں سے وہ باہر نکلتی ہے۔ فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ، اور پھر اس کے بعد وہ پہنچ جاتی ہے مومن کے سینے میں اور وہاں موجود دیگر حکمتوں کے ساتھ بہل جاتی ہے، پھر وہاں پر وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ جو امیر المومنین کا ہے واقعاً بہت عمدہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ہیں کہ جس کی تشریح یقیناً ریکوائرڈ۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے حکمہ۔ پہلے تو ہم خود سے شروع کریں۔ خود کا مطلب ہے تھام لینا، پکڑ لینا۔ آپ یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اخذ کیا، یہ فلاں جگہ سے ماخوذ ہے، یہ اس کی روٹ وہی ہے، اخذا یاخذو، آخذن ماخوذن۔ خذ، یہ قرآن مجید کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے، خذ، تھام لینا، پکڑ لینا، سنبھال لینا۔ خذ الحکمہ، حکمت کو تھام لو، حکمت کو حاصل کر لو، حکمت کو اپنی گرپ میں لے لو۔ انا کانت، انا کا مطلب ہے کہیں پر بھی، انا یعنی ویئر ایور، کہیں پر بھی تم پاؤ، کہیں پر بھی تمہیں حکمت مل جائے تو تم اس کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دو، حاصل کرو اس کو۔ اور اب اس کے بعد اس کی تشریح خود جو مولا کر رہے ہیں وہ یہ ہے فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ، تو ظاہر ہے کہ سورس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ رہا ہے کہ یہ حکمت حاصل کرو کہیں سے بھی، تو کہیں سے بھی کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ بالکل کنفائنڈ ہو جائے تو وہ کہے کہ صاحب میرے جو امیجیٹ سورس ہو سکتے ہیں وہ میرے ماں باپ ہیں، ان سے تو میں حاصل کروں گا مگر ماں باپ سے ہٹ کر میں کسی اور سے حاصل نہیں کروں گا۔ کہ نہ، کہ نہیں میں اپنے بھائی بہنوں سے حاصل کر لوں گا، کہ نہ، صرف اتنا بھی نہیں۔ کہ میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی اور سے حاصل کروں گا، کہ نہیں، صرف اتنا بھی نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے مگر اتنا نہیں، اس کے علاوہ اس کو ایکسپینڈ کرو، کہ کہاں تک؟ ایوری ویئر، کہیں پر بھی تم کو حکمت ملے۔ تو اب اس کے بعد ایک انسان تھوڑا سا اگلا سوال کر سکتا ہے نا، یعنی اینٹیسپیشن کیا ہو سکتا ہے، ایک ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ صاحب یہ حکمت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کیا میں اس بات کا بھی لحاظ نہ کروں کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی کنسیڈر مت کرو۔ اگر بات جو مل رہی ہے وہ حکمت کی بات ہے تو اس کے سورس کو اس وقت اگنور کر دو کہ وہ تم کو کہاں سے حکمت والی بات مل رہی ہے۔ تم اس بات کے اوپر غور کرو کہ وہ جو تمہیں مل رہی ہے وہ حکمت ہے، اگر وہ حکمت ہے تو اس کو لے لو۔ اب اس کے اندر ورسٹ سورس جو ہو سکتا ہے نا، اس کو امیر المومنین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ورسٹ یعنی اس سے زیادہ ورسٹ سورس نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر سے بھی گیا گزرا ہے، یہ مشرک سے بھی گیا گزرا ہے۔ یعنی منافق جو ہے وہ اگر آپ اسلامک ٹرمینالوجی کے اندر دیکھیں تو درک اسفل یعنی جہنم کے پسترین درجے کے اندر جس کو ہونا ہے وہ منافق ہے، جو بالکل ٹھیٹ جس کو آپ اصطلاح کے اندر منافق کہیں، کیونکہ اس سے پست تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب تمہارے ذہن میں جو چیزیں بھی آ رہی ہیں
وہ اس سے پیچھے پیچھے ہیں، اس سے ہٹ کر. Now this is the last ایکسٹریم پوائنٹ یہ والا ہے. تو اگر منافق سے بھی تم کو اگر حکمت کی کوئی بات مل رہی ہے تو لے لو، اس میں بھی عصبیت کا مظاہرہ مت کرو. اس لیے کہ اگر تم یہ کہہ کر اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہو کہ یہ منافق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس میں عصبیت کا مظاہرہ کرو، تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہو. تعصب کا مظاہرہ مت کرو. تم اس بات کو اس کے میرٹ کے اوپر دیکھو کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس بات کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے تم اس کے سورس کو ریفرنس بنا کر ریجیکٹ مت کرو، اس کو اس کے میرٹ کے اوپر قبول کرو. اب اس کے بعد جو امیر المومنین نے جو اگلی بات کی ہے وہ اور بھی بہت عمدہ ہے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو حکمت ہے نا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے منافق کے پاس پہنچ گئی ہے، مگر یاد رکھو کہ منافق ظرف کے عنوان سے پسندیدہ ظرف نہیں ہے. فَتَلَجْلَجُوا فِي صَدْرِهِ، تو ہوتا یہ ہے کہ منافق کے سینے میں اگر وہ ہے بھی تو اس میں تلجلج ہوتا ہے. یہ تلجلج کیا ہے؟ اضطراب. اضطراب کا مطلب کیا ہے؟ انکمفرٹیبل ہونا. انکمفرٹیبل ہونا. انکمفرٹیبل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مزہ نہ آنا. یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر میں اجنبی ہوں. جب اس کو یہ فیلنگ آئے گی تو وہ چاہے کتنا ہی قیمتی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس میں مزہ نہیں آئے گا. یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ ایون چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ غور کیجئے کہ پیکیجنگ، جب ہم لوگ مارکیٹنگ پڑھتے تھے تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ مارکیٹنگ کے 4 پیز ہیں اور 5واں پی جو اس کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے وہ پیکیجنگ ہے. پرائز، پروڈکٹ، پلیس، پروموشن، لیکن پھر اس کے بعد ایک 5واں پیکیجنگ، کہ کس چیز کے اندر اس کو آپ نے ریپ کیا ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے، کس جگہ پر اس کو آپ نے رکھا ہے، کہ یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو ایک وہ کاؤنٹ کرتا ہے مارکیٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ صاحب اس کو اس طرح سے رکھو کہ اس کی نظریں اس تک پہنچے اور وہ اس کا طلبگار بنے. ایک یہ کہ نہیں، یہ جو مولا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں خود اس مظروف کے اعتبار سے وہ جو چیز ہے اس کا کمفرٹ زون یہ نہیں ہے کہ اس کو وہاں پر رہنے دیا جائے، بلکہ اس کو یہاں ہونا چاہیے. تم اگر مومن ہو تو تمہارا سینہ وہ کنٹینر ہے کہ جس کے اندر اس وزڈم کو ہونا چاہیے، اور وہ وزڈم، وہ پرل آف وزڈم وہیں پر آنے کے بعد سیٹسفائی ہوگا، وہ کمفرٹ فیل کرے گا. اب آپ اس کی مثالیں انسانوں کے کیس میں بھی بنانا چاہیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں. ٹو فیل لائک اے فش آؤٹ آف واٹر، یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، کہ ایسا محسوس ہونا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا. مچھلی کی جگہ پانی ہے، اگر اس کو آپ نے پانی سے باہر نکال دیا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہاں پر مضطرب رہنا ہے، کہ یہ والی کیفیت ہوتی ہے. فتلج لج، یہ تلج لج جو ہے، تلج لجو فی صدرہ، کہ حکمت جو ہے اگر وہ منافق کے سینے میں ہے تو اٹس لائک اے فش آؤٹ آف واٹر. اس طرح سے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہے. اس لیے کہ منافق بائی ڈیفالٹ جس طرح سے وہ اپنے آپ کو منافق رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا سینہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ حکمت کی بات وہاں پر ہو. آ گئی ہے ٹھیک ہے، اور اب اس کے سینے کے اندر وہ مضطرب ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے وہ ادا بھی ہو جائے گا، ان نوئنگلی ادا ہو جائے گا. شاید وہ خود انٹرسٹڈ بھی نہ ہو امپارٹ کرنے میں، شاید وہ خود انٹرسٹڈ بھی نہ ہو کمیونیکیٹ کرنے میں، مگر گفتگو کے دوران کبھی کسی ریسٹورنٹ کے اندر تمہارے اس کے ساتھ کھانے پر میٹنگ ہو رہی تھی کہ یہ جو چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرپزلی نہ ہو، گفتگو ہو رہی ہے ویسے ہی بات چیت، اور اس دوران کوئی جملہ ایسا آ گیا کہ جس کے اندر کوئی حکمت کی بات تھی، کہ لے لو اس کو. کہ ایک پروفیسر ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہو، اس فیلڈ کے مہارت کی وجہ سے وہ ایک بات کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تو یہ پرپزلی یہ بات کہہ رہا ہے، اس مہارت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے، مگر صرف آپ اس کے ریلیجن کی بنیاد پر اس کی اس بات کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین یہاں پر بیان کریں گے. فَتَلَجْ لَجُوا فِي صَدْرِهِ، کہ یہ مضطرب رہتی ہے وہ حکمت والی بات اس کے سینے میں، حتیٰ تخرج، یہاں تک کہ وہ باہر آتی ہے. فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ، یہاں تک کہ پھر وہ سکون میں آ جاتی ہے. اب لفظ بھی دیکھیے کہ پہلے کیا تھا؟ تلج لج، اب کیا ہے؟ تسکن، کہ جب وہ وہاں سے نکل کر مومن کے سینے میں آ جاتی ہے وہ سکون میں آ جاتی ہے، کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ الی صواحبها فی صدر المومن،
جیسے کہ مومن کے سینے میں حکمت کی اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر اس کو وہ کمپنی مل جاتی ہے کہ جس کو وہ انجوائے کرتی، کیونکہ اس کے سینے کے اندر صحیح مقام ہے کہ جہاں پر وہ بہل سکتی ہے. یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر اس ہونا چاہیے تھا. اب اس کی آپ مثالیں جتنی بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں، میں مثالوں پر زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن ایک مثال ضرور دینا چاہوں گا. کبھی آپ نے سنا، یقیناً سنا ہوگا، کہ بھئی یہ کھانا بہت لذیذ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی کے برتن میں پکایا گیا ہے. کیا فرق پڑ گیا مٹی کے برتن میں پکانے سے؟ آپ نے کہا چولہا اس کا جو ہے یہ وہ والا چولہا نہیں ہے، یہ وہ والا پرانا والا چولہا ہے کہ جس کے اوپر پہلے کسی زمانے کے اندر کھانا پکایا جاتا تھا. اس سے فرق پڑ جاتا ہے. کا فرق پڑ جاتا ہے ہیٹ، وہ کنٹینر، اس کنٹینر کے اندر وہ چیز موجود ہے، مگر اس چیز کے اس جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے اس کنٹینر کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر امیر المومنین یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس میں عصبیت کا مظاہرہ مت کرو. اب آخری ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے حکمت. خود حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا کیا مطلب؟ کیونکہ یہ بات کمپلیٹ ہو تو بالکل اس کے 180 ڈگری کے اوپر جو دوسری بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جو حکمت یہاں پر امیر المومنین کہہ رہے ہیں، حکمت کا کیا مطلب؟ حکمت وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو روشن کر دے، جس سے انسان کا ویژن امپروو ہو جائے، جس سے انسان کے سوچنے کے انداز میں ترقی ہو سکے. ایک محدود ذہن کے ساتھ، بند ذہن کے ساتھ ایک انسان سوچتا ہے، ایک اعلیٰ فکر کے ساتھ، بلند فکر کے ساتھ ایک انسان سوچتا ہے. کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آپ الفاظ میں اگر دیکھیں، واقعی ایک چام ہے، ایک اٹریکشن. اچھا، اقبال کو تو میں خود ویسے بہت ایڈمائر کرتا ہوں، یعنی آپ یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ منافق ہونے کے کیس میں ان کو پیش کر رہا ہوں. یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرض کیجیے یہ اقبال کا شعر نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا، کسی کا بھی ہوتا. جیسے بھی 2-3 مثالیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک اچھا شعر ہے، کوئی اچھی بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ جو دل پر اثر کر سکتی، کوئی بات نہیں، اس کو وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم کسی قسم کا نہیں ہے. یہ ہے بنیادی بات. حکمت ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں جو انسان کی آخرت کے لیے مفید ہو، یہ خالصتاً ریلیجیس اینگل آ جائے گا، خالصتاً ریلیجیس اینگل آ جائے گا. اگر اس کا تعلق دنیا کے ان معاملات کے ساتھ ہو کہ جو ڈائریکٹلی آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ نہ بھی ہوں مگر انسان کی فکر کو روشن کر سکے، تو یہ حکمت کا ایک وائڈر کانسیپٹ آ جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پیغمبر اکرم کے وظائف کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. یہ ہے حکمت کی ایک ڈیفینیشن بالکل عدل والی کی گئی کہ جو عدل کا مطلب ہے وہی حکمت کا مطلب ہے، چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو بھی پہچانیں اور مقام کو بھی پہچانیں. ہر چیز ہر موقع پر کرنے کی نہیں ہے، کون سی چیز کب کرنے کی ہے اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں انسان کا وزڈم بہت کاؤنٹ کا، کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسا بولنا ہے، یہ ساری چیزیں حکمت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک انسان اپنی محبت میں آ کر فرض کیجئے کسی کے لیے شربت تیار کرے، یہ شاید میں نے پہلے بھی پچھلے سیزن کے اندر یہ مثال دی تھی، اور آپ اپنی پوری محبت میں مہمان کے لیے لے کر آ جائیں، ایک گلاس پانی کے اندر پوری روح افزا کی بوتل الٹ کر رکھ دیں. آپ کہیں کہ میں کوئی کنجوس تھوڑی ہوں. حکمت کے خلاف، حکمت کے خلاف. آپ کی محبت اپنی جگہ پر، مگر یہ کہ بہرحال شربت جب بنانا تھا تو اس کے اندر جو اس کی ریسیپی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو ڈالنا چاہیے. اتنا کم بھی نہ ہو کہ میٹھے کا کوئی احساس ہی نہ ہو، اتنا زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ بندہ خدا سیدھا ڈائبیٹک پیشنٹ بن جائے، کہ یہ بھی نہ ہو، ایک بیلنس. تو حکمت جو ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر محیط ہے کہ جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں. سائنس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، فلسفے کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. آپ نے جملہ سنا ہوگا حکیم الامت. وہ حکیم الامت کس عنوان سے؟ یعنی وہ نفس تو چیک نہیں کرتے، کیونکہ حکیم کا ایک مطلب تو وہ بھی ہے کہ جو ایلوپیتھی کے مقابلے پر یا ہومیوپیتھی کے مقابلے پر جو ایک طریقہ علاج ہے
جس کے اندر ہربس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی حکیم کہتے ہیں، مگر یہاں ظاہر ہے کہ یہاں پر صرف وہ مراد نہیں، وہ مراد نہیں، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن صرف وہ مراد نہیں. فلسفی کو بھی حکیم کہتے ہیں. آیت اللہ محمد حسن طباطبائی صاحب جو علامہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کے استاد ہیں، وہ فلسفی تھے، فلسفہ شناس تھے، بلکہ خود فلسفی تھے. تو ان کی جو فلسفے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، ان میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بدایت الحکمہ، اور دوسری کتاب کا نام ہے نہایت الحکمہ. تو اس میں بدایہ یعنی سٹارٹ، حکمہ یعنی فلسفہ، نہایہ یعنی اینڈ، حکمہ یعنی فلسفہ. بدایت الحکمہ یعنی فلسفے کا آغاز، نہایت الحکمہ یعنی فلسفے کا اختتام. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے سائنس وغیرہ سب اسی کے ماتحت آتے تھے. اس کی بنیاد پر میں نے گزارش کی کہ سائنس کے لیے بھی ایک عنوان حکمت کا ہے. تو یہ تمام تر یہ علوم مثال کے طور پر ہے، ایک طالب علم ہے وہ جا رہا ہے کسی استاد سے پڑھنے کے لیے، اب وہ استاد اس کو اگر کیمسٹری اور فزکس پڑھا رہا ہے اور اس کا ریلیجن وہ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں، اس کے اندر بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس مسئلے کے اندر عصبیت کا مظاہرہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گئی ایک بات. اب آئیے بالکل 180 ڈگری کے اوپر ایک دوسری چیز. تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ. یہ 30ویں پارے میں آپ کو مل جائے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طعام کو دیکھے پھر استعمال کرے. طعام کو دیکھے پھر استعمال کرے. فَلْيَنْظُرْ چاہیے کہ وہ دیکھے، یہ صیغہ امر ہے. کس کو دیکھے؟ إِلَىٰ طَعَامِهِ. إِلَىٰ کا مطلب ہے ٹورڈز. طعام کھانا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مطعم ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے. طعام ہے یعنی اپنے کھانے کو دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے، کہ اس کے اندر کوئی ٹاکسک چیز نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی چیز نقصان دہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں. اس کی ایک اور تفسیر ہے، تعویل ہے، اور وہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ پانچویں امام اس میں ارشاد فرماتے ہیں علمہ الذی یاخذہ، کہ اس سے مراد علم ہے کہ وہ کس سے حاصل کر رہا ہے. اس کو پہلے دیکھے، چیک کرے کہ وہ یہ علم کس سے حاصل کر رہا ہے. کدھر گیا وہ سارا؟ ابھی جو ہم سارا ڈسکس کر رہے تھے وہ کدھر گیا؟ یہ اگر صحیح ہے تو وہ کیسے صحیح ہے، اور وہ اگر صحیح ہے تو پھر یہ کیسے صحیح ہے؟ ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن کیسے ہوگا؟ ہے ریکنسیلیشن. آپ بات ذہن میں رکھیے گا، کچھ چیزیں وہ ہیں، اسی لیے میں نے لفظ حکمت کے اوپر کافی وقت صرف کیا کہ حکمت کے جو ورڈ ہے نا اس کے اوپر غور کیجیے. اگر ایک جنرل بات ہے، آپ نے بلکہ یہ ایک اور بھی جملہ سنا ہوگا، عربی میں اس کو کہتے ہیں ما قال اور من قال. اور آپ نے عام محاوروں کے اندر اس کو سنا ہوگا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تو وہی بات ہے تو امیر المومنین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا اب دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بالکل ایک اسٹیپ اور تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں. بھئی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بہت صاحب علم تھے، انہوں نے طنز کیا تھا کسی کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات آپ نے کہی نا وہ ایسی کہی ہے کہ جس کو ہر شخص مشاہدے سے محسوس کر سکتا ہے، اور آپ نے اس کے لیے کہا کہ ارسطو نے کہا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. اس میں ارسطو کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سقراط نے کہا ہے کہ سورج جو ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو صاحب سقراط کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. یعنی یہ وہ نہ بھی کہے تو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ہاں سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جو بالکل آبویس ہیں اس کے بارے میں تھوڑی یہ بات کی جائے گی کہ یہ اس سے لے لو اور اس سے لے لو. یہ تو اپنی آنکھیں کھولو اور خود دیکھو، اس میں کیا پرابلم؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان خود سے نہیں کر پاتا، اس میں اس کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو آگے بڑھ کر متوجہ کرے اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ جملہ پوری طریقے سے اپلیکیبل، کہ جہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میرٹ کے اوپر یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہو از دا جج؟ ہو از دا جج؟ یو یور سیلف. آپ خود اس بات کو جج کر سکتے ہیں کہ جو بات اس نے کہی ہے یہ بات ٹھیک ہے، چاہے آدمی غلط مگر یہ بات اس کی ٹھیک ہے. اگر اس کی بات ٹھیک ہے، اسی کے کہنے کے بعد میری توجہ ہوئی، اگر یہ نہ کہتا تو میری توجہ نہ ہو پاتی. آدمی یہ کریکٹر کے اعتبار سے بہت برا ہے، لیکن یہ کہ بات جو اس نے کہی ہے وہ بالکل ٹھیک. یہ بہت ظالم آدمی ہے. میں مثال آپ کو اس کی اور دیتا ہوں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا سے اس پہ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوگا آپ
یعنی آپ سے میری مراد یہ ہے کہ میرے ینگسٹرز جو نوجوان دوست ہیں وہ پریشان ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی، آج کل بھی تو جنگ ہی ہو رہی ہے، مگر جب جنگ ہو رہی تھی گلف وار، تو اس زمانے میں جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، نام ان کا بھولتا ہوں میں، امریکہ کے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے جس کانٹیکس میں کہا تو جملہ بہت اچھا تھا. وی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ بٹ دس ڈز ناٹ مین وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ جملہ اچھا ہے. وی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ، ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، بٹ دس ڈز ناٹ مین وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. جملہ بہت اچھا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس زمانے میں کسی نیوز چینل کے اوپر میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی تھی، اور اس کے اندر وہ تو اپنے مظالم کو جسٹیفائی کر رہے تھے، مگر ان مظالم کو جسٹیفائی کرنا وہ سب اپنی جگہ پہ رکھیے. ایک درمیان میں سے یہ جو کوٹ ہے، ان پرنسپل کیا یہ کوٹ صحیح ہے؟ ہاں یہ کوٹ صحیح ہے. کیا اس کوٹ کو اس کے میرٹ کے اوپر قبول کیا جا سکتا ہے؟ قبول کیا جا سکتا ہے. اس کا اپلیکیشن غلط ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ان اٹ سیلف پرنسپلی یہ میرٹ پر بالکل درست جملہ ہے. وی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ ڈز ناٹ مین وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. ایک طالب علم ہے، وہ مثال کا امتحان دے رہا ہے، 10 سوال ہیں، اس کو 10 کے 10 نہیں آتے ہیں، 8 آتے ہیں، تو کیا وہ 8 بھی نہ دے؟ اگر وہ ہمت ہار رہا ہو تو یہ جملہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا، یو کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ بٹ دس ڈز ناٹ مین یو شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو جملہ اچھا ہے، جملہ پسندیدہ ہے، یہ حکمت کا جملہ ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ بولنے والا کون ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب میں آپ کے سامنے کہوں کہ یہ جو پانچویں امام نے اس کی تفسیر کی ہے، اب آئیے تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. آپ غیبت کبریٰ کے زمانے میں تقلید کرتے ہیں، تو کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مجتہد کی. صرف مجتہد ہونا کافی ہے، صرف مجتہد ہونا کافی ہے. مجتہد ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ مجتہد ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں. مجتہد ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں، لیکن جس کی تقلید کی جائے اس کے لیے بہت شرائط. تو یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. یہ کیوں ہے؟ کوئی خذ الحکمہ انا کانت، حکمت لے لو کہیں سے بھی مل جائے. یہ کیوں آ گیا؟ خاص طور پہ عادل، عادل ہونا ضروری ہے. اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری ہے، شیعہ ہونا ضروری ہے، اثنا عشری ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے. یہ کیوں آ رہا ہے؟ انٹرپریٹ کرنے کے لیے مثال کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر کسی جگہ پر ایک پروفیسر ہے کہ جس نے اسلامک اسٹڈیز کے اندر بڑی مہارت پیدا کی ہے، عربی بھی اس کو بہترین آتی ہے، اور وہ مثال کے طور پر اصول فقہ بھی بہت اچھا جان گیا ہے، اور فقہ بھی بہت اچھا جان گیا ہے. کل ہی میں پڑھ رہا تھا، کوئی داؤد صاحب تھے، جوئش تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور بہت قبول عام اس کو حاصل ہوا. اب یہ کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر وہ ایک ریفرنس کے طور پر آ جائے وہ ایک الگ بات ہے. کیا اس کی تقلید ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. یہ معاملہ جنرل نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے تو آپ خود غور کر کے اس کے حوالے سے کوئی نتیجہ قائم کر سکتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز. نہیں جناب، ایک دوسرے نے کہا فجر کی 3 رکعت نماز ہے، زیادہ خوبصورت بات ہے. 1 رکعت بڑھائی تو دی ہے، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، تو کتنی خوبصورت بات ہے. کیا خوبصورت بات ہے بھائی؟ 2 رکعت اگر خدا نے مانگی ہے تو 2 رکعت ٹھیک ہے، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے خدا نے مانگے ہیں تو 2 سجدے ٹھیک ہیں. بھئی کیا زبردست بات کی ہے کسی نے کہ ماہ رمضان کے اندر روزہ کھا جائے، اس میں کیا زبردست بات کی گئی؟ تو خدا نے اگر ماہ رمضان کے روزے مانگے ہیں تو مانگے ہیں، بسم اللہ تو رکھنے ہیں اس کے اندر. عبادت خدا کی ہونی چاہیے، یہ زبردست بات ہے، مگر عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب اس کے اندر وہ کہے کہ نہیں جناب میں نے انٹرپریٹ کیا ہے ان آیتوں کی روشنی میں. ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ کا انٹرپریٹیشن ہے، وہ ریفرنس بن سکتا ہے فار اکیڈمک ڈسکشن، بٹ فار دا فالوئنگ آف جنرل پیپل نو، ویری سوری. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہماری آخرت داؤد پہ لگی ہوئی ہے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو ہم کسی بھی ارے گہرے کو امام مان لیتے. ہم نے کیوں اتنا وہاں پر وہ رکھا کہ جب تک خدا نہیں کہے گا تب تک ہم امام نہیں مانیں گے، جب تک خدا نہیں کہے گا ہم نبی نہیں مانیں گے. یہ کیوں آپ اس کے اندر اتنے سینسٹیو ہو گئے تھے؟ اس سینسٹیوٹی جسٹیفائڈ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا آپ کے پاس ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ خود سے فیصلہ کر سکیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی تھی، ان کے اندر آپ فیصلہ کر سکتے، اس میں نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ وہ شخص جس کی ایکسپرٹیز بھی ہے، جس کا کوئی تعلق اس سے بھی نہیں ہے، ریلیجس میٹر کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ کو اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کریکٹر لیس انسان ہے، ہاں کیمسٹری بہت اچھی پڑھاتا ہے، تو آپ بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے.
کیوں نہیں بھیج رہے؟ خذ الحکمہ ان کانت، کہا کہ نہیں، اگر صرف حکمت لینے کا معاملہ ہو تو ہم لے لیتے، یہاں پر وہ ایشو نہیں ہے، ہم لے لیتے۔ مسئلہ ذرا یہ آ گیا ہے کہ ہمیں اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی اور انداز سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور وہ نقصان اس کے مقابلے میں بہت سے آتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جہاں پر آپ کو پھر حکمت کی بنیاد پر ہی پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ کس چیز کو اہمیت دی جائے، کس چیز کو زیادہ وزن دیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات کچھ واضح ہوئی ہوگی۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے، خذ الحکمہ ان کانت، حکمت کو حاصل کرو جہاں سے مل جائے۔ فإن الحکمۃ تکون فی صدر المنافق، حکمت منافق کے سینے میں بھی ہو سکتی ہے۔ فتلجلج فی صدرہ حتی تخرج، تو وہ مضطرب رہتی ہے منافق کے سینے میں یہاں تک کہ اس سے باہر آ جائے۔ فتسکن الی صواحبها فی صدر المومن، پھر اس کے بعد وہ مومن کے سینے میں دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل جاتی ہے۔ یہ جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، ایک اور لے لیجئے اس کے اندر۔ فرض کیجئے کہ استاد ہے، وہ کہے میں تم کو پڑھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس آؤ گے وسکی کی ایک بوتل لے کر آؤ۔ ایٹ دس کاسٹ نو، یو بی ہیپی ود یور وزڈم، بی ہیپی ود یور نالج۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کمپرومائز نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ ان پرنسپل بالکل ٹھیک ہے، مگر کیس ٹو کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی دوسری سچویشن ڈیولپ ہو جائے۔ جو دوسرا جملہ ہے امیر المومنین کا، وہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یہ مولا کا جملہ ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ فخذ الحکمہ ولو من اہل النفاق، تو حکمت کو حاصل کرو چاہے منافقین ہی سے تمہیں حاصل کرنا پڑے، پرووائڈیڈ ود وہ سب جو پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا، کوئی نقصان نہ ہو، خالصتاً کوئی دین کا مسئلہ ہے ایسا نہیں۔ بدر کے بھی جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ لکھنا پڑھنا ان کو آتا ہے مگر مسلمان نہیں، مسلمان یہ ہیں مگر ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ تو بالکل درست ہے کہ ان کی آخرت سیکیورڈ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو آگے مزید ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا آئے، اور پھر ان کے پاس جو صلاحیت موجود ہے وہ یہاں پر ٹرانسفر ہو جائے۔ اس کے بعد بدلے میں آپ کو ظاہر کو فیس دینی کا، فیس یہ ہے کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ فائن، ٹھیک ہے، یہ ڈیل اچھی، اس میں کوئی ایفیلیشن نہیں ہو رہا، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا کہ ہم ان کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک فائدہ ہے کہ جو حاصل کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس کے اندر جو خود شروحات کے اندر بعض بڑی لطیف باتیں ہیں کہ جو موجود ہیں۔ یہ ابن مبارک کو کوٹ کیا۔ ابن مبارک اہل سنت علماء کے بڑے عالم دین ہیں، اور ان کو کوٹ کرنے والی ہماری ایک اہم علمی شخصیت ہے۔ ذرا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ شعر ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ در شرح نہج البلاغہ، علامہ شوستری، علامہ شوستری کی شرح نہج البلاغہ، اشارہ به نقطہ جالبی شده است۔ علامہ شوستری نے ایک بہت ہی دلچسپ نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ بس ذکر ان سخن را پایان می دہیم نقل می کند۔ اب ان کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ ابن مبارک کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ راستے میں جا رہے تھے اور انہوں نے ایک شرابی کو کہ جو بالکل نشے میں تھا ایک شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ شرابی ہے، نشے میں ہے اور شعر پڑھ رہا ہے۔ اور شعر کیا تھا؟ اذلنی الہوی وانا ذلیل، خواہش نفس نے مجھے گمراہ کر کے ذلیل کر دیا۔ اذلنی الہوی وانا ذلیل، خواہش نفس نے، ہوائے نفس نے مجھے گمراہ بھی کیا اور میں ہو گیا ذلیل۔ ولیس الی الذی اہوی سبیل، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ جس چیز کی تمنا تھی اس تک پہنچنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، یعنی اس نے ایسا رسوا کیا ہے وہ ملی بھی نہیں، اور مجھے ذلیل بھی کر دیا اور مجھے رسوا بھی کر دیا۔ یہ جملہ اور یہ شعر جب انہوں نے سنا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو کسی نے ان سے یہ کہا کہ شعری را از شاعر مست می نویسی، کہ ایک شرابی کا شعر لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک ضرب المثل بیان کی، انہوں نے کہا کہ کیا یہ نہیں سنا
کہ جوہرتن فی مزبلہ، کہ کبھی کبھی کچرے پر بھی کوئی سونا پڑا ہوا مل جاتا ہے. یہ وہی سونا ہے، یہ وہی ہیرا ہے کہ جو اس کچرے کے ڈھیر میں موجود تھا. تو اس بنیاد کے اوپر کہ یہ بولنے والا اس وقت شراب کے نشے میں ہے، اس کی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب مثال کے طور پر آپ اس کو اور بھی دیکھ لیجئے. مجھے یاد ہے کہ بعض شعرا، ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے، نام کیا لوں میں، کہ وہ شراب بہت پیتے تھے. اب وہی والی بات کہ وہ شراب کا مطالبہ کریں اور کہیں کہ پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے، وہ نہیں. اب تو وہ گئے، اب وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے. ان کا دیوان موجود ہے، غالب کا دیوان موجود ہے، میر تقی میر کا دیوان موجود ہے، جان ایلیا صاحب کا ایک دیوان موجود ہے، یہ سب موجود ہے. اب مثال کے طور پر میں کسی کی ذاتیات کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے صاحب ان کا شعر کیا پڑھنا، صاحب وہ لوگ تو شراب پیا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کسی نے ایک بہت اچھا تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ ان کے پڑوس میں رہنے والے کوئی بہت متقی پرہیزگار انسان ہوں، مگر مجھ سے کیا ربط ہے؟ میرے پاس نہ ان کا کوئی کلام پہنچا، نہ ان کا کوئی شعر پہنچا. ان کا شعر میرے پاس پہنچا، اس شعر میں بہت وزن ہے، اس میں بہت دم ہے، اس میں بہت اچھی بات ہے. تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ مجھے ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے، مجھے ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز لے کے جانی ہے کہ جو حرام ہے، مگر ان سے کوئی اچھی چیز جو ہم تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اسے استفادہ نہ کریں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ مثلاً کسی شخصی کمزوری کے ساتھ انہوں نے بشری کمزوری کے ساتھ کچھ گناہ کا کام کیا تھا اور وہ شعر لکھ دیا. شعر اچھا ہے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر بات ہے دم والی پتے والی تو اچھی بات ہے، اس کو میرٹ کے اوپر لینا چاہیے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کہ جہاں شروحات کے اندر موجود ہے. یہ جملہ بھی مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یہ 2 جملے ہو گئے الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں، واپس سے ذرا سا اس کو ریکیپ کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. خذ الحکمہ ان کانت، حکمت حاصل کرو جہاں سے تمہیں مل جائے. فإن الحکمت تکون فی صدر المنافق، اس لیے کہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہو سکتی ہے. فتلجلج فی صدرہ، وہ اس کے دل میں اور سینے میں مضطرب رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہے، حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ اس سے باہر آتی ہے. فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن، پھر اس کو سکون ملتا ہے کہ جب وہ پہنچ جائے کسی مومن کے سینے میں اور بہل جائے دوسری ایسی ہی حکمت والی باتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد دوسرا جملہ، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. فخذ الحکمہ ولو من اہل النفاق، تو حکمت کو حاصل کرو چاہے منافق ہی سے وہ تمہیں حاصل ہو جائے. یہ 2 جملے ہو گئے آج کے. اب آئیے ہم 81 کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ. قیمت کل امرئ ما یحسنہ، کیا خوبصورت جملہ ہے. سید رضی نے اس کے بارے میں ایک تبصرہ کیا ہے، پہلے آپ کو وہ تبصرہ سناتا ہوں. خود سید رضی نے جو اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے اس کی بھی عربی بہت عمدہ ہے. سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انمول جملہ ہے، انمول یعنی پرائس لیس، آپ جانتے ہیں انمول جملہ ہے، پرائس لیس، کہ جس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، کہ نہ کوئی حکیمانہ بات اس کے ہم وزن ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جملہ اس کا ہم پایا ہو سکتا ہے. ہم وزن نہیں ہو سکتی اور دوسرے ہم پایا، پیرالل اس کے نہیں ہو سکتے. اتنی زبردست بات امیر المومنین کی یہ ہے، اور واقعاً بہت عمدہ بات، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ذرا دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ. قیمت آپ جانتے ہیں، یعنی اس میں ہم پہلے یہ چیک کریں نا کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے. قیمت آپ جانتے ہیں، کل آپ جانتے ہیں، کل بھی آپ جانتے ہیں، کل جو جز کے مقابلے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. قیمت و کل، امرئن انسان کو کہتے ہیں، شخص، ما وہ، یحسنہ، یحسنہ کے اندر حسن آ رہا ہے، یحسنہ کے اندر حسن آ رہا ہے. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی. یہاں پر اس سے مراد ہے جو وہ اچھے انداز سے کر سکے، جو وہ اچھے انداز سے بول سکے، جو وہ اچھے انداز سے ایکسپریس کر سکے، بول سکے، ایکسپریس کر سکے. جو فن اس کے اندر ہے وہی اس کی قیمت ہے. قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جو وہ اچھے انداز سے کر سکے.
باقی تمام باتیں ادھر ادھر کی ہیں، اس پہ احترام ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے ایک شرف آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ یہاں پہ رہتا ہے، یہ پہنتا ہے، وہ سب ٹھیک ہے۔ اسی لیے مولا کا ایک اور جملہ ہے جو بہت کوٹ ہوتا ہے، ان الفتح من یقول ہاں انا ذا، یہ مولا کا شعر ہے۔ فتح کہتے ہیں جوان کو، آپ جانتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ان الفتح، جوان تو وہ ہے، جوان سے مراد یہاں پر وہ والا نہیں، یوتھ نہیں، جوان کا مطلب یہ ہے کہ ہاں واقعاً جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے۔ ان الفتح، جوان تو وہ ہے، من یقول ہاں انا ذا، جو اپنے آپ کو پیش کرے نا کہ میں یہ ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ لیس الفتح من یقول کانا ابی، اس کو جوان مت سمجھو کہ جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا وہ ایسا تھا، یہ کیا بات؟ یہ تو آپ کے تعارف کا حوالہ بن سکتا ہے، بے شک بے شک، لیکن یہ کہ صرف اسی کے اوپر اکتفا کرنا کا یہ آپ کی قیمت متعین نہیں کرے گا۔ میرا باپ ڈاکٹر تھا، میں کیا ہوں کہ کمپاؤنڈر بھی نہیں ہوں۔ میری ماں جو تھی وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھی، آپ کیا ہیں کہ مجھے ٹیکا لگانا بھی نہیں آتا۔ تو پھر کیا؟ ٹھیک ہے، اگر کسی نے آپ کی والدہ سے علاج کروایا ہے تو وہ آپ کو جھک کر سلام کر لے گا، وہ کبھی آپ کو تحفہ دے دے گا، وہ کبھی خیر خبر پوچھ لے گا، مگر آپ مطمئن رہیے کہ جس طرح سے اس نے اپنا دل کھول کر آپ کے گھر والوں کے سامنے، اپنے ڈاکٹر کے سامنے رکھا تھا، وہ دل آپ کے سامنے نہیں کھولے گا۔ معذرت، یہ زمانی لفظ ہو گیا، دل کھول کر رکھ دینا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن کے لیے وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ امیر المومنین فرماتے قیمت کل امر ما یحسنہ، باقی ٹھیک ہے، باقی سب چلاتے رہو، حسب نسب یہ سب کچھ کرتے رہو، مگر یہ کہ آخر میں جو پرائس ہے نا وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کوئی شخص بہت اچھا نوحہ خوان ہے، آپ کو پسند بھی ہے، آپ اس کا نوحہ سن سکتے ہیں، آپ اس کو عزاداری میں بلا سکتے ہیں، بے شک آپ اس کو کھڑا کریں گے، وہ نوحہ پڑے گا، آپ ماتم کر لیں گے۔ آپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ بہت پریشان ہے مالی اعتبار سے، آپ اس کی 5,000 روپے سے مدد کر دیں، 5 لاکھ روپے سے مدد کر دیں، 50 لاکھ روپے سے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ کے آفس کے اندر ایک ویکینسی آئی ہے، آپ یہ کہیں وہ نوحہ خوان بہت اچھا ہے، لیا اسی کو، یار اس کو کام آتا ہے، اس کو یہ والا کام آتا ہے۔ اگر یہ کام نہیں آتا ہے تو آپ مطمئن رہیے کہ جتنا اچھا وہ نوحہ پڑتا ہے اتنا ہی برا یہ بیڑا غرق کر دے گا۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ کر کہوں، کیونکہ یہ جملہ جو ہے نا، اس کا ذرا آپ دیکھیے کہ اس کا اسکوپ کہاں تک جا رہا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو سوسائٹی کی جو مشکلات ہیں اس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عالم دین کی تقریر سنی، بہت پسند آ گئی، عالم دین کی مجلس سنی، بہت پسند آ گئی، فضائل بہت اچھے پڑھتے ہیں، صحیح ہے، مصائب بہت اچھے پڑھتے ہیں، صحیح ہے، جھگڑا ہو گیا، پرابلم آ گئی، حملہ کر دیا، وہ عالم دین کے بعد آ کے کہہ رہے ہیں کہ چلیے سرکار، بولے کیا کرنے کے لیے چلیے؟ کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہ بھائی میں کیا مقابلہ کروں؟ تقریر کروانی ہے تو بولو، مجلس پڑھوانی ہے تو بولو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بولو، اگر وضو کا کوئی طریقہ سیکھنا ہے تو مجھ سے بات کرو یار، اگر مولا کے جملے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھ سے پوچھو، وہ تو میں بتا سکتا ہوں۔ نہیں سرکار تھانے چلنا ہے، 4 آدمی گرفتار ہو گئے، ان کو چھڑانے کے لیے، تو بھائی میں جا کر وہاں پر کروں گا کیا؟ کہ مذاکرات، بالکل صحیح بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، مگر اس میں یہ عالم دین کیا کرے گا؟ اور میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ یقین جانیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے ایک مومنٹم جو بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے وہ اس طرح کے رانگ اینڈ فالٹی ڈیسیجنز کی وجہ سے ٹیبل کے اوپر جا کر لوز کر جاتا، اس کو نیگوشیٹ کرنا نہیں آتا۔ فرض کیجئے نیگوشیشنز اٹ سیلف اپنی جگہ پر ایک پورا شعبہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم دین بہت اچھا ہے تو مثلا اس کو نیگوشیٹ کرنا بھی بہت اچھا آتا ہو، کیوں آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یقین جانیے کہ یہ ہوا، یہ مجھے یاد ہے، ایک جگہ نام نہیں لوں گا، کہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا قبلہ ہم تو مولانا کو لے کر گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، تو میں نے کہا آپ کو کس نے یہ بتایا تھا کہ مولانا جو ہیں وہ مذاکرات بہت اچھے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کتنی مرتبہ ان کو مذاکرات کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ ان کو لے کر گئے تھے؟ یعنی آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ ہر عالم دین جو امامہ پہن کر آ جاتا ہے وہ مولا علی ہوتا ہے، کہ ہر فن کے اندر وہ اسی پیک پر ہوگا؟ فار گاڈ سیک، یہ تو اب آپ کی طرف سے، یعنی کم سے کم اتنا تو ہو نا کہ یہ سمپلسٹی تو ختم ہو، یہ سادگی تو ختم ہو۔
نہیں ہے بھائی یہ اس کا فن. پلیز نیگوشیٹ کرنا خود اپنی جگہ پر ایک مستقل کام ہے, ایک فن ہے, ایک اسکل ہے. کتنی بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیا گیو اینڈ ٹیک ہے, کیا ریڈ لائن ہے, یہ تمام تر چیزیں اگر اس کے لیے کلیئر نہیں, اور کلیئر بھی ہیں تو اس کو وہاں پر لفظوں کا انتخاب کرنا نہیں آتا. وہ مونولوگ بہت اچھا کر لیتا ہے, ڈائلاگ نہیں کر سکتا. مثلا ممکن ہے کہ ان سب کے ساتھ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو, ہے تو بہت اچھی بات ہے, لے کر جائیے. لیکن یہ کہ یہ اگر آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اگر علم دین حوزے سے پڑھ کر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہ کر لے گا اور وہ بھی وہ کر لے گا. یہ تو کوئی, ہم نے ان سے تھوڑی کہا کہ جھاڑو نکالیں, ہم نے تو ان سے ایک انتہائی احترام والی جگہ پر ان کو ہم لے کر گئے. ہم نے ان کے اسٹیٹس پہ کمپرومائز تو نہیں کیا, لیکن آپ لے کر کیوں گئے ہیں وہاں پر؟ قیمت و کل امرن ما یحسن, جو اس کا فن ہے وہ اس کی قیمت ہے. جب اس کا فن نہیں ہے, اب وہ بیچارہ بھی مروت کے اندر کہ قوم یہ سمجھے گی کہ جناب مولانا نے آنے سے انکار کر دیا, وہ پیچھے ہو گئے. نہیں جناب, اس کا اگر کام نہیں ہے تو اس کو پیچھے ہی ہونا چاہیے. کیوں اس مسئلے کے اندر اپنی ٹانگ اڑانی چاہیے؟ نہیں اڑانی چاہیے. میری بات کو واقعاً سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, بہت بڑا مسئلہ. اس مسئلے کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. یہ امیر المومنین کا جو جملہ ہے نا, بڑا قیمتی جملہ ہے, واقعاً بہت قیمتی جملہ ہے کہ ہر انسان کی قیمت ہے کیا, ما یحسن, جو وہ کر سکتا ہے وہ اس کی قیمت ہے. اگر آپ کی توقع یہ ہے کہ وہ یہ بھی کرے تو پھر اس کے لیے وہ خاص انوائرمنٹ فراہم کر کے کلاسز اس کے لیے ارینج کروائیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہ مولوی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا مذاکرات کر ہی نہیں سکتا, ہم کو تو چاہیے, تو پھر الگ سے اس کو کلاسز دلوائیے. یہ کہہ کر مت چھوڑ دیجئے کہ حوزے سے ہو کر آیا ہے, مدرسے سے ہو کر آیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو مذاکرات کرنے بھی آتا ہوں گا. یہ نہیں ہوگا. یا مثال کے طور پر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ عالم بہت بڑے ہیں تو آپ ٹھیک ہے پھر علاج کروائیے ان سے کووڈ کا, کروائیے. آپ کہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں, عالم ہونے کا یہ کیسے مطلب نکال لیا آپ نے کہ جتنی بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی اس کو آتا ہے؟ این ای ڈی کے اندر جو انجینئر بنتا ہے تو وہ انجینئرنگ بھی اس کو آتی ہے. ہاؤ, کس طریقے سے؟ یعنی یہ کہ واقعاً کوئی معقول بات ہے؟ یہ اتنی غیر معقول بات ہے, مگر یہ کہ بہرحال اس وقت ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے تو یہ مشکل ہے. یہ واقعاً ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. یہ تیسرا جملہ ہے امیر المومنین کا, اور میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے کو اگر یاد کر سکیں تو یاد کیجیے. ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص کے اندر موجود ہے. یہ امیر المومنین کا آج کی حد تک تیسرا جملہ ہوا. اب اس کے بعد جو امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں, کمال ہے یہ بھی. اوصیکم بخمسن, یہ وصیت ہے مولا کی. وصیت سے یہاں پر مراد نصیحت ہے. بعض اوقات وصیت کی جاتی ہے مال سے متعلق, وہ بھی وصیت ہوتی ہے. بعض اوقات وقت آخر ہی کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں, وہ نصیحت ہوتی ہیں. بعض اوقات وقت آخر کا کوئی انتظار نہیں ہوتا, آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, بھائیوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, چاہنے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, عزیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر عنوان ہوتا ہے وصیت نامہ, مگر اس کے اندر بنیادی طور پر وہ نصیحت ہوتی ہے. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ بہت مشہور ہے, آیت اللہ مرشی نجفی کا جو وصیت نامہ وہ بھی بہت مشہور ہے. یہ سارے وصیت نامے, اس کے اندر آپ کو نصیحتیں, ایڈمونشنگ ملے گی. وہ ون وے اور دا ادر وہ پریچنگ ہے. یہاں پر مولا کائنات نے 5 چیزوں کو بیان کیا ہے, سپر. یہ بھی 5 چیزیں وہ ہیں جو بہت کمال کی ہیں. مولا فرماتے ہیں اوصیکم بخمسن لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلن. میں تم کو 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں جس کے لیے اگر تمہیں اونٹ دوڑا کر پہنچنا پڑے کہیں پر کہ وہاں سے تم کو یہ حاصل ہو جائے, یعنی اس کے لیے جتنی ایفرٹس کر سکو کرو, بٹ ٹرائی ٹو گین دیز 5 qualities in yourself. تمہیں ایسی 5 باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز ہنکاؤ تو وہ اسی قابل ہوں گے. مطلب کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تمہیں ایفرٹس کرنی پڑے کرو. نمبر 1, لا یرجون احد منکم الا ربہ. اپنے رب کے سوا کسی سے امید مت رکھو. بنیادی امید خدا سے. اب وہ یہ کام کر سکتا ہے, یہ کام کر سکتا ہے, لیکن کر سکتا ہے اس لیے کہ خدا نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی, تمہاری توجہ اس طرف ہونی چاہیے. یہ بالکل ویسا ہی الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی. تو کسی اور کی تعریف نہیں ہے, کسی اور کی تعریف ہے. آپ پھول کی بھی تعریف کرتے ہیں,
آپ باغ کی بھی تعریف کرتے ہیں، خطابت کی بھی تعریف کرتے ہیں، شاعری کی بھی تعریف کرتے ہیں، حسن کی بھی تعریف کرتے ہیں، مگر بہت فرق ہے، بہت فرق ہے ایک کافر کی تعریف کرنے میں اور ایک موحد کی تعریف کرنے میں۔ کافر جب تعریف کرتا ہے تو مخلوق کی اور مصنوع کی تعریف جب کر رہا ہوتا ہے وہ مخلوق ہی کی تعریف ہوتی ہے، مگر جب موحد تعریف کرتا ہے تو بظاہر وہ مصنوع کی تعریف کر رہا ہو مگر صانع کی صنعت گری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی تعریف کر رہا تھا۔ اس موقع پر بھی اس کی توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے، جو بعض مجلسوں کے اندر بھی میں نے گزارش کی کہ آپ دیکھیے کوئی شعر اچھا لگتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، الفاظ دیکھیے، واقعی یہ تہذیب ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بہت اچھا لگے کسی کا شعر، ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تعریف تو اس کی ہو رہی ہے، مگر تعریف کے ایکسپریشن کے لیے جو الفاظ ہم نے اپنی زبان پر جاری کیے وہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ بھی خوش ہے کہ واقعی اس کی تعریف ہوئی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا ذہن کے اندر وسعت ہے، یعنی جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ کوئی کلچرلی فقط اگر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو شاید اس کی توجہ نہ ہو، لیکن یہ کہ الفاظ پر اگر آپ غور کریں تعریف ہو رہی ہے مگر ہم جملہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ تو یہ واہ کے ساتھ جو سبحان اللہ ہے وہ فلیور ایڈ کرتا ہے جو یہاں پر امیر المومنین نے امید کے باب میں بھی بیان کیا، لا یرجون احد منکم الا ربا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز امید ہی نہ رکھے مگر اپنے رب سے۔ نمبر ایک بات تو ہے، اب یہ تمہیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے، ذرا پین دیجیے گا، پینسل دیجیے گا، یہ دیجیے گا، وہ دیجیے گا، تو امید ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم ایک کورس کر رہے ہیں تو امید ہے کہ ریسیپشن ملے گا تو کورس کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر وہ امیدیں بہت سیکنڈری ہیں، صحیح معنوں میں جو امید ہے وہاں پر رکھو، رب سے، رب سے، رب سے، پالنے والا، وہ پالنے والا، کہ وہ پرائمری کاز سسپینڈڈ نہیں ہے، وہ پرائمری کاز اپنی تمام تر انفلوئنس کے ساتھ انفورسڈ ہے، ریلیونٹ ہے، کنیکٹڈ ہے۔ لا یرجون احد منکم الا ربہ، پہلی بات۔ نمبر 2، ولا یخافن الا ذنبہ، امید کرو صرف اپنے رب سے، ڈرو صرف اپنے گناہ سے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اپنے گناہ سے ڈرو، کہ اور کوئی ریزن نہیں ہے تمہاری ناکامی کا، یہی ریزن ہو سکتا ہے اور وہ ہے تمہارا گناہ، امید، خوف۔ نمبر 3، وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ أَن يَقُولَ لَا أَعْلَمُ، یہ بھی کیا خوبصورت جملہ ہے۔ مولا فرماتے تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ کبھی مت شرماؤ، لا یستحین احد منکم، تم میں سے کوئی کبھی نہ شرمائے، اذا سئل عما لا یعلم، اگر اس سے کبھی سوال کیا جائے اس چیز کے بارے میں کہ جس کا اسے علم نہیں ہے تو یہ کہنے میں وہ نہ شرمائے ان یقول لا اعلم، کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا۔ 100 بات کی ایک بات، مجھے نہیں معلوم، معلوم ہے تو بتاؤ، ڈسکس کرو، نہیں پتا تو خواہ خواہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل جواب اس کا دو، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا۔ تیسری چیز جو اسی کا آف شوٹ ہے، ولا یستحین احد، اور تم میں سے کوئی اس بات پر بھی نہ شرمائے، اذا لم یعلم الشیء، کہ جب اسے کوئی چیز نہیں معلوم، ان یتعلمہ، کہ جب اسے نہیں پتا تو سیکھنے میں لگ جائے، جب اس کو نہیں معلوم ہے تو سیکھنے کے لیے لگ جائے، جب وہ اس کے شعبے سے مربوط ہے اور اس کو نہیں پتا وہ لگ جائے سیکھنے کے لیے۔ تو اگر اس کو نہیں پتا تھا تو ایک نقص تھا نا، اس نے اپنے نقص پر اصرار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے آتا ہے، یہ بالکل صحیح کیا اس نے، لیکن یہ ہے کہ جب نہیں پتا اور سمجھ گئے کہ نہیں پتا تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم جو نہیں جانتے تو اپنے جہل ہی پر باقی رہو، یو نیڈ ٹو امپروو، ایوالو ہونا چاہیے اس کو۔ تو پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے ان یتعلمہ، کہ وہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے میں پھر شرمانا نہیں چاہیے اس کو۔ پانچویں چیز، وعلیکم بالصبر، تم پر لازم ہے کہ تم صبر کرو، ان میں سے کوئی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امید خدا سے اگر لگانی ہے لا لگانی پڑے گی، صبر چاہیے، آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہوگی۔ گناہوں کے اوپر اگر شرمندگی ہونا شروع ہو گئی ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے کہ بنے گا کیا، تو آہستہ آہستہ اس گناہ سے دور ہو، صبر چاہیے، ایک دم نہیں آئے گا۔ نہیں آتا تو یہ بولنا، صبر چاہیے،
آسان نہیں ہے کہ انسان بیٹھا ہو اس جگہ پر کہ جہاں پر سب توقع کر رہے ہو کہ صاحب جواب آئے گا اور وہ نہ دے سکے، اور وہ نہ دے سکے تو اصرار بھی نہ کرے، وہ کہ نہیں آتا. اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اور پھر اس کے بعد سیکھنے کے لیے تو بہت صبر چاہیے. وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ تم صبر کا مظاہرہ کرو. فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، اس لیے کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے کہ جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے صبر؟ جواب جی ہاں، اتنا امپورٹنٹ ہے. ان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے. یعنی ایمان باقی دھڑ ہے، اس کا سر صبر ہے. ان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا راس معه، اس دھڑ میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کا سر نہ ہو، اس ایمان میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس کا صبر نہ ہو، جس کے ساتھ صبر نہ ہو. واپس دیکھیے گا، علیکم بالصبر، تمہارے ذمے پر ہے کہ تم صبر اختیار کرو. فإن الصبر من الایمان، صبر ایمان ہی سے نکلتا ہے، اس کا جز ہے. کالرأس من الجسد، اور کیسے؟ کہ جیسے دھڑ کے ساتھ سر ہوتا ہے. ولا خیر فی جسد لا راس معه، اگر سر ساتھ نہ ہو تو باقی دھڑ کا فائدہ نہیں ہے، سر تو کٹ گیا. ولا فی ایمان لا صبر معه، اور اسی طریقے سے ایمان میں بھی کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا، کوئی خیر باقی نہیں رہتا اگر اس کے ساتھ صبر موجود نہ ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ امیر المومنین کا جملہ 82 کہ جس کے اندر 5 چیزیں ہیں، ان کو ذرا سا ہم لسٹ کریں. ایک، امید کی بات، نمبر 1. نمبر 2، خوف. نمبر 3، لا اعلم، نہیں آتا، یہ بولنے میں شرم نہ کرے. نمبر 4، سیکھنے میں شرم نہ کرے. اور نمبر 5، صبر، جو ان سب پر حاوی ہے، ان سب پر حاوی. امید کس سے؟ رب سے. خوف کس سے؟ گناہ سے. لا عالم، جہل کا اعتراف. سیکھنا، تعلم یا طلب علم. اور صبر تو صبر. یہ 5 چیزیں. اس میں آپ دیکھیے انہوں نے تاکید ثقیلہ کتنی مرتبہ استعمال کیا. صرف اتنا نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی امید نہ رکھے، ہرگز ہرگز امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے. صرف خوف نہ رکھے نہیں، تو ہرگز ہرگز خوف نہ رکھے مگر اپنے گناہ سے. باقی کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارا اصل مسئلہ داخلی ہے. یہ امیر المومنین کا ایک اور جملہ بھی مکمل ہوا الحمدللہ. یہ 82. پھر اس کے بعد اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں، اس کے اندر کچھ اور بیک گراؤنڈ ہے کہ پڑے گا. اگر آپ لوگوں کا سوال کچھ ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بی جی تھوڑا سا تکرار کر دیجئے جو آپ کا سوال ہے. میرا سوال تھا کہ آج کل جو حکمت کے حوالے سے یہ سوال تھا کہ اگر حکمت کو ہم اس معنی میں لیں جو آج کل اسکولوں سے تعلیم ملتی ہے، تو جو خاص بورڈ ہیں جن کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے، جو پاکستانی ہی خاص بورڈ ہے، تو اس میں اگر میرے خیال سے پھر حرج نہیں ہے پڑھانا اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں سے بچہ دینی تعلیم نہیں، انگلش اردو میتھس وغیرہ جو ایک جرنل دنیاوی تعلیم ہے وہ حاصل کرے، دینی تعلیم کے لیے ہم اس کو مدرسے میں یا اپنی نگرانی میں حاصل کریں. تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ پھر حرج نہیں ہے نا کہ اگر ہم ان اسکولوں میں سے کروا دیں جو اس بورڈ کے حامل ہیں. اور اسی طرح صرف یہ تو دیکھیں پاکستان کی بات ہوئی، پھر ہمارے بچے انٹرنیشنل بورڈز میں بھی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیمبرج بورڈز وغیرہ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نا. بنیادی طور یا پر صرف ایک پاکستانی خاص بورڈ. تشریف رکھیے. بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال ہے نا بی بی، اس کی نوعیت فقہی ہے. فقہی معاملات کے اندر تو ہم نے پہلے ہی گزارش کی کہ یہ معاملات اور مسائل جو ہیں وہ مرجع کے تابع ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر مرجع کی طرف سے تشخیص یہ ہے، ان کی طرف سے اگر اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جناب یہ معاملہ اس لیے کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ امامت کا دعوے دار ہے اور اس کے انڈر میں اگر کوئی چیز چل رہی ہے اس کا ادارہ، تو آپ اس سے ایفیلیٹ کیوں ہوتے ہیں؟
آپ اپنے آپ کو مستقل کریں اور اپنے آپ کو جو بھی کرنا ہے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. ایفیلیشن کی طرف آپ کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے اگر آپ غور کریں ہم نے دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن کی بات کی تھی اور ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو اس کے ساتھ ایک فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیوں اس بات کو کہا گیا؟ جو بات میں نے گزارش کی تھی کہ صاحب اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بہت اچھا پڑھا سکتا ہوں لیکن یہ کہ بہرحال میرے لیے شراب کی ایک بوتل لایا کریں، اس کے بعد ہم آپ کو پڑھا دیں گے، پڑھائیں گے آپ کو انگلش ہی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہمارے لیے کام کر دیا کریں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بہرحال ان تمام تر چیزوں کا وہ امپیکٹ ہے کہ جس امپیکٹ کی وجہ سے اس کو پھر ریفیوز کیا جائے گا. تو بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. صرف کیمبرج ہونا ایشو نہیں ہے، صرف کیمبرج ہونا ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ کیمبرج والے نے اس وقت بہرحال کوئی امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی دوسرا. ایک ہے امامت کا کلیم اور پھر اس کے بعد اپنی امامت کے انڈر میں ایک ادارے کو بنانا. میں اس موضوع کے اوپر بہت پہلے بہت کچھ کہہ چکا ہوں اور اس حوالے سے میرا کہنا کوئی اپنا پرسنل کوئی اوپینین تھوڑی تھا. یہ تو ساری چیزیں جو تھی وہ مراجع کی طرف سے تھی، لہٰذا چونکہ ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں آئی تھیں لہٰذا ان تمام تر چیزوں کو بیان کر دیا گیا تھا. بنیادی بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ اس موقع پر کسی استاد سے پڑھنے کی بات کرتے ہیں اور کوئی اور ایشو اس کے ساتھ ایوالو نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، تو استاد سے استفادے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کسی ادارے سے ایفیلیشن کا معاملہ صرف استاد سے پڑھنے کا تھوڑی ہے. ایک استاد سے پڑھنے کا تو معاملہ یہ ہوا کہ استاد آئے پڑھائے اور جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ کسی ادارے سے ادارے کا ایفیلیشن کرواتے ہیں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اسٹوری ہے. ایک ہے کسی فرد کا کسی استاد سے پڑھنا، ایک ہے ادارے کا کسی ادارے سے ایفیلیشن کرنا. ان دو چیزوں میں فرق ہے. ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن یہ کہ جو بنیادی بات تھی وہ یہی تھی کہ چونکہ یہ تو مسئلہ ہی پیورلی فقہی ہے اور فقہی اعتبار سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اندر جو مرجع کی رائے ہوتی ہے، جو مرجع کا فتویٰ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. لہٰذا بہرحال اس چیز کو اسی انداز میں اور اسی اسپرٹ کے اندر ہم کو لینا ہوگا. آپ مثال کے طور پر کوئی چیز ڈاکومنٹ لے آئیں اور اس کے اندر یہ کہیں کہ صاحب یہ بہت اچھی ایک مثال لکھی ہوئی ہے اور یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر کوئی جیسے میں نے تو آپ کے سامنے سیکریٹری آف اسٹیٹ کی مثال دے دی کہ صاحب وہ ٹھیک ہے، اگر اس نے ایک اچھی بات کہی ہے تو اس اچھی بات کو صرف اس بنیاد کے اوپر تو ہم ریفیوز نہیں کر رہے کہ جناب وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے، مگر یہ کہ اس کے ظلم کا حصہ تو نہیں بنیں گے. یعنی اس میں ایفیلیشن کیوں ریکوائرڈ ہے؟ میں مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں اس کی کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ جاپان ہے یا دوسری جگہوں پر صفائی کا بہت انتظام ہوتا ہے، یورپ کے اندر صفائی کا بہت انتظام ہوتا ہے، تو ہم عصبیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ صفائی کا انتظام وہاں پر ہوتا ہے وہ لوگ مثال کے طور پر کافر ہیں یا مشرکین ہیں، لہٰذا چونکہ وہ صفائی کو پسند کرتے ہیں لہٰذا ہم صفائی کو پسند نہیں کریں گے. یہ ہوگی عصبیت. اگر وہ اچھی چیز ہے وہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ بھی یہاں پر اس کو ریپلیکیٹ کر لیجئے، آپ کریں. ایفیلیشن کا معاملہ جو ہے وہ اس سے آگے کا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین دیز ٹو تھنگس. ان دو کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. اس فرق کو اگر وہ نیوٹرل نام سے اس بات کو کیوں نہیں کر رہے، خود آپ سوچئے. یعنی کیا ایشو ہے ان کا؟ کیوں اتنا اصرار ہے کہ یہ ادارہ جو ہے میری امامت کے انڈر میں چل رہا ہے؟ کیوں اتنا اصرار ہے ان کو؟ یعنی ان کو یہ آفر کر دیں کہ جناب آپ ایک کام کیجئے نا، یہ والا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، آپ ایک نیوٹرل باڈی بنائیے اور اس کے ماتحت ایک بورڈ چلائیے. تو وہ کیوں اس کے اوپر اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ یہ ایک ایشو ہے. تو بہرحال اس کے اندر جو موقف تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. باقی تو سیدھی سی بات ہے کہ نہ فورسفلی آپ کے ساتھ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کسی اور کے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب. سر یہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بہت فراوانی ہے ہر چیز کی، تو حکمت کے حوالے سے ہم اس کا تعین کیسے کریں گے وہاں پہ چیزوں کا؟ تعین کیسے کریں گے؟ جب تک وہ چیز سسپیشیس ہے اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. جب تک وہ چیز، ایک تو ہے را انفارمیشن، ایک تو انفارمیشن ہے، پھر اس کے بعد را انفارمیشن ہے، پھر ریفائنڈ انفارمیشن ہے. یہ تمام تر معاملات انفارمیشن کے حوالے سے بھی، حکمت میں تو پھر گہرائی کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن سرفیس کے اوپر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو اس کے اندر بھی جب تک آپ پورے کنکریٹ معلومات نہیں رکھتے کیسے آپ اس کے پر بلیو کریں گے؟ حملہ ہو گیا، کتنے افراد قتل ہوئے، کیسے کوئی مانے گا؟ کس طرح سے کوئی جانے گا؟ جو اس نے بتایا وہ سامنے آ گیا، اس نے بتایا وہ سامنے آ گیا، دیٹس اٹ. انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ سورس ہونے کے اعتبار سے اپنا تعارف کرواتے بھی ہیں تو واقعاً وہ جینونلی کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ بھی تو اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے. جب تک وہ معاملہ سسپیشیس ہوگا اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. امیر المومنین نے بھی کیا آپ نے جملہ سنا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں تبصرہ مت کرو، اس کے بارے میں گفتگو مت کرو. ٹھیک ہے، یہی مولانا نے کہا
کہ اگر نہیں پتہ ہے تو کہو لا عالم، مجھے نہیں معلوم، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور حکمت کا معاملہ تو اس سے بھی آگے کا ہے کہ جس کے اندر وہ وزڈم ہے کہ جو صرف میئر آبزرویشن سے اسیسیبل نہیں ہوتا، اس کے اندر تو اور تھوڑی گہرائی ہوتی ہے. تو ان گہرائیوں میں جانے کے لیے اگر ایک انسان کے لیے واضح نہیں ہے وہ چیز تو وہ اس کو بلیو نہیں کرے گا، وہ ڈسکس کرے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آتی ہے اور وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو میں فلاں سے مزید ڈسکس کر کے ویریفائی کر لیتا ہوں، بات بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہے تو اچھی بات. لیکن یہ کہ جب تک وہ چیز کلیئرٹی کی منزل پر نہ ہو اس کے اوپر یقین نہیں کیا جائے. السلام علیکم. بسم وعلیکم. اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکمت کی ابھی بات ہوئی تو منافق سے بھی لیں. اچھا یہ ویسے ہو سکتا ہے شاید آپ کو تھوڑا سا irrelevant لگے، لیکن میرے ذہن میں یہ پرابلم ہے کہ ہم بعض دفعہ کتابیں کوئی پڑھتے ہیں یا تفسیر قرآن پڑھتے ہیں تو ان میں بہت ساری ایسی روایات یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ پیمانہ جو ہے وہ اپنا دل ہے، کہ دل مطمئن ہو تو وہ حکمت کی بات آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن ہم جیسے جو ابھی بالکل ہی طالب علموں سے بھی کم، میں کہوں کہ بالکل ابھی ہم کسی درجے پہ نہیں ہیں، تو ہم اس چیز کو کیسے جج کریں کہ یہ بات یا یہ روایت یا یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کو ہم لے لیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ منافق سے یا کسی ایسے بندے سے جو نان مسلم ہو اس سے کوئی چیز لیں، اپنی چیزوں سے، اپنی کتابوں سے. اور یا آج کل جیسے پرابلم چل رہا ہے کہ یہ مطلب مختلف ہمارے ہاں جیسے فرقہ بندیاں بھی ہو چکی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے اس بارے میں؟ بنیادی بات بالکل واضح ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے مثال کے طور پر روایت فنی معاملہ ہے. روایت جو ہے ایکسپرٹیز چاہتی ہے. اس کے اندر میں نے نہیں کہا دل کی، تو خیر میں نے بات کی بھی نہیں تھی، یعنی آپ اپنے فہم کو اس کے اندر بروئے کار لائیں. آپ یاد کیجئے میں نے 3 مثالیں دی تھی. میں نے کہا تھا کہ سقراط کہتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. سقراط کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آبزرویبل ہے، آپ اس کو خود آبزرو کر سکتے ہیں. ارسطو کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر درخت جو ہے وہ زمین سے اگتا ہے. درخت زمین سے اگتا ہے بھائی، ہم بھی جانتے ہیں درخت زمین سے اگتا ہے. اس میں آئنسٹائن کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا کلر کیا ہے؟ بلیک ہے. یہ جاننے کے لیے آپ کی آنکھ کا ٹھیک ہونا کافی ہے. اس کو جاننے کے لیے کسی کا فلسفے کے اندر ایم اے کرنا ضروری نہیں ہے. انسان جب خوش ہوتا ہے تو مسکراتا ہے. یہ جاننے کے لیے اسکول میں ایڈمیشن لینا ضروری نہیں ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جس کو ہر انسان جان سکتا ہے. کچھ معاملات ہیں جو بالکل فنی ہیں. فنی سے مراد ہے کہ جس کے اندر ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے. فزکس کی کوئی ایکویشن ہے یا کیمسٹری کے اندر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہے کہ جس کے بارے میں آپ کسی قسم کی کوئی رائے لینا چاہتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ نہ یہ مشاہدے کا معاملہ ہے اور نہ ہی یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایک عام انسان تھوڑی سی عقل لگا کر اس کو سمجھ پائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی فن کے ماہر کی رائے کی ضرورت ہوگی. 2 چیزیں ہوں گی. درمیان کا معاملہ جو بہت بڑا گرے ایریا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان متوجہ نہیں ہے، لیکن متوجہ اگر کیا جائے تو متوجہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو 2-3 مثالیں دی تھیں، وہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اس کو واپس ریکال کیجیے. وی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ بٹ ڈز ناٹ مین وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. اس جملے کا تعلق ایک آدمی ہے، وہ ہمت ہار رہا تھا، وہ قلم چھوڑ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار کہاں مجھ سے یہ ہو پائے گا. ٹھیک ہے یار، پورا نہیں ہو پا رہا تو پورا چھوڑو بھی نہیں. یہ خود مولا کا بھی جملہ ہے کہ اگر پورا حاصل نہیں کر سکتے تو پورا چھوڑ دینا کون سی عقل مندی ہے. جتنا حاصل کر سکتے ہو اتنا تو حاصل کرو. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو چارج کرتی. اس کے لیے کون سی ضرورت تھی کہ کسی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو، تب اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی. ہاں ایک شخص وہ بالکل ہی اگر ڈمپ ہے تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک عام اوسط درجے کی اس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، فہم و فراست ہے، تو وہ اس حکمت کی بات کو جج کر سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں. اب مثال کے طور پر جیسے آخری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں گروہ بندی ہو گئی. کتنا افسوس ہے کہ اب ہمارے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ہمیں پڑ رہا ہے. فرقہ بندی، گروہ بندی، فرقہ بندی مومنین میں آپس میں. خدا نہ کرے کہ یہ فرقہ بندی ہو. وہ یہ مانتا ہے، وہ یہ نہیں مانتا. نہیں، فار گاڈ سیک، یہ حکمت ہے کہ انسان کسی کو بھی شیعت سے خارج کرنے میں جلدی نہ کرے. حکمت یہ ہے کہ جلدی نہ کریں کسی کی بھی تخریج کی، کہ آپ اس کو کر دیں ایکسپیل کہ نہ صاحب وہ شیعت سے نکل گیا. وہ کیا وہ فلاں مجتہد کو نہیں مانتا، نہ مانے. نہ ماننا جسارت ہو سکتی ہے، نہ ماننا غلطی ہو سکتی ہے، نہ ماننا خطا ہو سکتی ہے، نہ ماننا ایک برا عمل ہو سکتا ہے. مگر وہ چیز جو اس کو شیعہ اثنا عشری بناتی ہے، وہ اس کا مولا کو خلیفہ بلا فصل ماننا اور 12 اماموں کو 12 امام ماننا ہے.
ضروریات دین کو قبول کرنا ہے. اس کو شیعت سے نکالنے میں جلدی نہ کریں. اسی طریقے سے مسلمان کف وہ اسلام سے خارج ہو گیا، نہ کریں یہ جلدی، نہ کریں. یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ نامناسب عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں آپس میں جو معاملات ہیں وہ اس ایکسٹریم کے اوپر چلے جائیں. آپ گفتگو کریں، آپ بات کریں، آپ کہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، وہ کہے کہ میرا یہ موقف ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کر لیں، وہ آپ سے ڈس ایگری کر لے، لیکن اس کو باہر نکالنے میں جلدی نہ کریں. اس کی ایکسپلشن کے اوپر اصرار نہ کریں کہ بس اس کو باہر نکالو، نہ، بالکل نہ کریں. یہ ہمارا جو مومنین کا معاملہ ہے، مومن بہت قیمتی ہے، صاحب ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. فرض کیجئے ایک شخص وہ نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے نماز کو نہیں مانتا، ایک ہے نماز نہیں پڑھتا، غلط کام کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، مگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی آپ اس کو نہ نکالیں شیعت سے. آپ نہ کہیں کہ نہیں ہے شیعہ اس لیے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. نہیں جناب، یہ میرے پاس آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ شراب پیتا ہے، بہت برا کرتا ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر بھی آپ اس کو یہ مومن نہ ہونے کا طعنہ نہیں دے سکتے. آپ یہ کہیں کہ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کیا جائے، اچھی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. ایک خاتون ہے وہ حجاب نہیں کرتی، یہ حجاب نہیں کرتی ہے، مجلس حسین میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتی ہیں، ہم اس کو نہیں آنے دیں گے. نہ کریں یہ کام، نہ کریں یہ کام. وہ داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی نہیں رکھتا، یہ کیسا مومن ہے؟ کیسے ہم اس کو آنے دیں؟ یا آئندہ سے مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. نہ کریں یہ کام، نیور، کبھی یہ کام نہ کریں. آپ کی تو کامیابی یہ ہوگی کہ آپ اس کو اور زیادہ محبت کے ساتھ لے کر آئیں. اگر وہ آنا چاہتا ہے، نہیں بھی آنا چاہتا ہے، آپ اس کو دعوت دیں. آپ اس کو کہیں کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھو، لیکن یہ کہ آؤ، وہاں پہ ہم نے بعد میں چائے کا پروگرام رکھا ہے، چائے پینے کے لیے آؤ، کوئی مشکل نہیں. ناشتے کا ہم نے پروگرام رکھا ہے، اس میں آؤ، اس میں آپ اس کو بلائیں. پیغمبر اکرم ذوالعشیرہ میں دعوت پہلے دیتے ہیں، دین بعد میں پیش کرتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ سب کو سب سے پہلے کٹر مسلمان مومن پکا پکا جب تک نہ بنا لیں تب تک اس کو پانی کا ایک گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ حکمت کے خلاف ہے. دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، نئی نویلی دلہن کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے تو ایمان کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ بھی پیٹ سے ہی ہو کر جاتا ہے. وہ ہماری گفتار سے جاتا ہے، گفتگو سے جاتا ہے، ہماری بات چیت سے جاتا ہے، کس طریقے سے ہم اس سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کسی کا؟ اگر اسپیکر کوئی بھی ایسی بات کرے کہ جو آپ کو ناگوار گزرے تو آپ کے لیے جو آخری آپشن ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ وہاں سے واک آؤٹ کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ جو نامناسب ہے، آپ وہاں سے واک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ آخری آپشن ہے، یہ بھی پہلا آپشن نہیں ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد اسپیکر کے پاس جائیں، شائستگی کے ساتھ اس سے گفتگو کریں، اس سے کہیں کہ جناب یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، اگر اس کا کوئی حوالہ ہو تو ہمیں بتا دیجیے، ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اس سے حوالہ مانگ سکتے ہیں. آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ اگر ہو سکے تو اس موضوع کے اوپر اس طرح سے اگر آپ بات نہ کریں، ایک انتشار پھیل رہا ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ دوسرے علماء سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں، یہاں تک بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آخر میں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس مجلس میں نہ جائیں. یہ ایک آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نامناسب چیز ہے، اور یہ اتنی نامناسب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر مجلس کے اندر آپ نہ جائیں، آپ ہٹ جائیے وہاں سے. اگر آپ کبھی مجلس کا انعقاد کریں تو ان کو مت بلائیے گا، کسی اور کو بلائیے گا. کسی اور کو اگر آپ کے اسپیکر کے اوپر یہی سارے اعتراضات ہوں تو وہ بھی یہی کام کریں، اس سے زیادہ نہیں. مار دو، کاٹ دو، پھینک دو، گلا کاٹ دو، اس کی آنکھیں نکال دو، نہ. یہ چیزیں اگر ہم نے اس کو پروموٹ کیا اور انکریج کیا، میں آپ کو بتا دوں کسی کی پگڑی سلامت نہیں رہے گی، کسی کی پگڑی سلامت نہیں رہے گی، کسی کا امامہ سلامت نہیں رہے گا. پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈلیس ہو جائے گا. یہ ہم اگر ایک دوسرے کو اس طرح سے جسارت کی اجازت دیں گے تو پھر آپ مطمئن رہیے کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نقطہ اختتام نہیں ہے. نقطہ اختتام جو ہے وہ پھر آپ کے نظر میں جو کیوس کی آخری حد ہو سکتی ہے نا، وہ ہوگا. اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کو اور جوانوں کو جو میسج دیں گے نا، وہ اتنا برا ہوگا کہ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کرے گا کہ وہ مدرسے کا رخ کر کے عالم دین بننے کی کوشش کرے یا خطیب بن کر ممبر پر آنے کی کوشش کرے. وہ کہے بھائی بھاری پتھر ہے، چوم کر رکھ دو، جان چھڑاؤ، اس کام کے اندر پڑھنا ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو میس اور کیوس ہوگا وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. میں آپ سے واضح عرض کر رہا ہوں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مار دو، کاٹ دو، گلا اتار دو اور یہ سر کاٹ دو. یہ نہیں، نہ، بالکل بھی نہیں. میں اس حوالے سے جو بدترین جو ذاکرین ہیں نا،
بدترین جو ذاکرین ہیں میں ان کے لیے بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں آپ کو ایک بالکل برادرانہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, بدترین جو ذاکرین ہیں میں ان کے لیے بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ مجلس کو خراب کر دیں, بالکل نہیں. اس کے اندر جو آخری جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے, ساری عدت تمام ہو گئی, آپ وہاں سے واک آؤٹ کرتے ہیں, آپ وہاں سے باہر آ جائیے, شائستگی کے ساتھ بات آ جائے. اور آپ جب مجلس انعقاد کریں آپ ان کو مت بلائیے, آپ کو لگتا ہے آپ مت بلائیے, مگر یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر یہ فرقہ بندیاں شروع ہو جائیں. نہ نہ نہ, یعنی واقعا میں سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ یہ نوبت کبھی آ جائے مومنین کے درمیان. نہیں آنی چاہیے, بالکل بھی نہیں. اللہ سارے صاحبان ایمان, ہر ایک ایک مومن ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. مارک مائی ورڈز, ایک ایک مومن چاہے وہ کتنا ہی کمزور مومن کیوں نہ ہو, کتنا ہی کمزور درجے کا مومن کیوں نہ ہو, وہ سب کے سب ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو ضائع کریں. ہماری کامیابی یہ تھوڑی ہے کہ ہم کاٹ کاٹ کے باہر نکالتے جائیں. کامیابی یہ ہے کہ جو باہر والے ہیں ان کو اور اندر لے کر آئے, مومن بنائیں. جو مومن ہیں کمزور ہیں ان کو طاقتور بنائیں. آپ اپنی ایفرٹس کریں نا. یہ کیا ہے, الصبر من الایمان کر راس من الجسد. ابھی ہم لوگوں نے کیا آخری چیز پڑھی, مولا کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر. صبر ایمان سے وہی تعلق رکھتا ہے کہ جو سر کا دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے. سر کٹ گیا ایمان بے فائدہ ہو جاتا ہے. اگر صبر کٹ گیا یا صبر ہٹ گیا تو اس کے بعد پھر ایمان کا فائدہ یا وہ فروٹ حاصل نہیں ہو پاتا. پروردگار عالم سے دعا ہے مالک ہمارے اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں بہتر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.